اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے اندر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، جب اس کا گھر جنت میں ہے تو پھر وہ کہاں پہ ہوگا؟ اس کا گھر ہی جنت میں ہے۔ اور آگے فرمایا اور میں اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، سچا انسان ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بڑا نقصان بھی ہو جائے، سچائی کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ سے وہ کوسوں دور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے بیچ میں اس کے لیے ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! یہ سچائی، سچ کہنا، ہر وقت سچا رہنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور جھوٹ سے تم دور رہو، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ سچائی، ہمیشہ سچ بولنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے بیچ میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی اور تمام تر عبادات خالق ارض و سما، مالک ارض و سما، رازق کل، اسی ذات کے لیے لائق ہے جس نے ہر چیز کو عدم سے وجود میں لایا اور ہمارے اوپر خاص فضل اور کرم فرماتے ہوئے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بھی بڑھ کر عقیدہ توحید جیسی نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی دولت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی عظیم نعمت ہے ہی نہیں، کیونکہ ہر چیز کی قبولیت کے لیے، تمام تر عبادات کی قبولیت کے لیے توحید شرط ہے۔ بندہ جتنا بھی عمل کرے لیکن توحید کی دولت سے وہ خالی ہو، اس کا نظریہ، اس کا عقیدہ اپنے رب کے ساتھ ٹھیک نہ ہو، اللہ کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء و صفات کا وہ مقر نہ ہو، تو پھر دن رات وہ عمل کرے، 24 گھنٹے وہ عبادتوں میں گزارے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حباء منثورا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ تو یہ توحید کی جو نعمت ہے وہ عظیم نعمت ہے۔ اس نعمت سے اللہ نے ہم سب کو مالا مال فرمایا، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ریت کے ذرات سے بھی زیادہ، درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ درود و سلام آقائے دو جہاں، میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہو۔ اور اللہ کا یہ بھی بڑا کرم ہے، مجھے اور آپ کو متبع رسول بنایا۔ اللہ اکبر! متبع رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا، پیروی کرنے والا، نقش قدم پہ چلنے والا، یہ بھی عظیم اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت اس وقت تک قابل قبول نہیں ہے جب تک اس پر مہر نبوی نہ ہو۔ اللہ اکبر! من عمل عملا
لیس علیہ امرنا فہو رد، جو شخص کوئی بھی عمل کرے جس پر ہمارا مہر نہ ہو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس نعمت سے بھی نوازا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ ہمارا منہج ہے، اصول ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ میرے محترم بھائیوں، اور پھر اللہ نے ایمان کے لیے جو معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وہ جان نثاران نبی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہم سب صحابہ کرام کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں۔ جس طرح انہوں نے ایمان لایا، اگرچہ ان کے ایمان کے برابر نہ بھی ہو لیکن ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو یا تو اللہ کی بندگی نہیں کرتے، شرک میں وہ ملوث ہے، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تابعداری، فرما برداری سے وہ عاری ہے، کوسوں دور ہے، یا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے، ہمیں اللہ نے ان تینوں نعمتوں سے نوازا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دنیا عارضی ہے، یہاں کی زندگی عارضی ہے، اس کے لیے فنا ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے۔ آج کی یہ بہاریں کل کو نظر نہیں آئیں گی۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے صفوں میں کتنے ہمارے عزیز ہوتے تھے، ہمارے دوست احباب ہوتے تھے، ہمارے بزرگ ہوتے تھے، جو پچھلے سال، پچھلے مہینے، پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن آج نظر نہیں آتے۔ کسی کہنے والے نے کیا ہی خوب کہا، لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو پھر آمنہ کا لال سید ولد آدم، سید المرسلین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کبھی نہ جاتے۔ جب آپ دنیا سے چلے گئے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دنیا میں کسی کے لیے بھی بقا نہیں ہے، اگر بقا ہے تو صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اسی ذات کے لیے بقا ہے، باقی ہر چیز کے لیے فنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس روئے زمین پر ہے سب کے لیے فنا ہے، یہ سب عارضی ہے، چند سالوں کے لیے ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70، میری امت کے لوگوں کی عمر زیادہ سے زیادہ 60 سے 70 سال ہے۔ اللہ اکبر، عارضی ہے۔ اصل جو زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے، باقی رہنے والی جو زندگی ہے آخرت کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں کامیابی کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے۔
یہ دنیا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کی کھیتی ہے. اس میں آپ جو بوئیں گے وہاں پر آپ جا کر کاٹیں گے. وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی نیکی آپ دنیا کے اندر کریں گے اللہ کے ہاں اس کا صلہ، اس کا اجر آپ پالیں گے. یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، عارضی زندگی ہے. لیکن ہم سب کو اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. یہ تو گزر جائے گی، کبھی خوشی میں کبھی غمی میں، مختلف صورتوں میں مختلف حالتوں میں گزر جائے گی. اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے جس کامیابی کے بعد کوئی ناکامی ہے ہی نہیں. یہاں پر تو کبھی کامیاب ہے کبھی ناکام ہے، کبھی امیر ہے تو کبھی غریب ہے، وہاں پر کوئی ناکامی نہیں ہے. جس کو کامیابی حاصل ہو جائے وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے. فادخلوها خالدین. اللہ اکبر. آخرت کے لیے فکر مند ہو. آج کے اس مختصر درس میں انشاءاللہ الرحمن ہم وہ طریقے جاننے کی کوشش کریں گے، وہ اعمال جاننے کی کوشش کریں گے جن اعمال کو بجا لاتے ہوئے ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، جن طریقوں سے گزر کر ہمیں اخروی زندگی میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. تو سب سے پہلا طریقہ، سب سے پہلا عمل اللہ کے ساتھ اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا. عقیدہ توحید اسے کہا جاتا ہے. بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد ہی ان 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، اس بات کی گواہی پر کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، باقی سب معبودان باطلہ ہے. اگر معبود برحق ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. ہمارا اگر کوئی معبود برحق ہے اللہ کی ذات ہے، اگر کوئی مسجود ہے اللہ کی ذات ہے، بندگی کے اگر کوئی لائق ہے اللہ کی ذات ہے. کوئی داتا، مددگار، دستگیر، رازق، مالک، بگڑی بنانے والا، اولاد دینے والا، روزی عطا کرنے والا، شفا عطا کرنے والا اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے. زندگی کے ہر موڑ پر اسی کی طرف رجوع کرنا، اسی کے دروازے کو کھٹکھٹانا، اس ذات کو چھوڑ کر ادھر ادھر کسی بھی چیز کی طرف اپنا رخ نہ کرنا. کچھ بھی ہو جائے، جب ہم نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو دعا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی جاتی ہے. جب آپ ہاتھوں کو اٹھائیں گے، اپنی حاجتوں کو رکھیں گے، التجائیں کریں گے، تو پھر کس سے کریں گے؟ اللہ کی ذات سے کریں گے. اسی ذات سے کریں گے جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، تمام خزانوں کا مالک ہے. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ اکبر. تمام خزانے اسی کے پاس ہے، وہ دینے پہ قادر ہے.
ان اللہ علی کل شیء قدیر، دینے پہ قادر ہے، لیکن کمی ہمارے اندر ہے۔ ہم در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہیں؟ کمی ہمارے اندر ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمارے اخلاص میں کمی ہے، ہم ان طریقوں کو نہیں اپناتے جن طریقوں سے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پر نزول فرما کر اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ ڈائریکٹ، بیچ میں کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرا بندہ جب بھی پکارے میں اس کی پکار کو سن لیتا ہوں۔ بیچ میں کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں اخلاص کی ضرورت ہے، ہاں اتباع رسول کی ضرورت ہے۔ مانگنے کا وہ طریقہ، اللہ سے اس طریقے سے مانگے، اللہ ضرور دینے والا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرنے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں اپنا نظریہ ٹھیک کریں، اللہ سے مانگے تو اس طرح مانگے، اس امید سے مانگے کہ اللہ ضرور دینے والا ہے، اللہ مجھے ضرور دے گا، ضرور عطا کرے گا۔ پھر آپ دیکھیں اللہ دیتا ہے نہیں دیتا۔ اگر آپ اس طرح مانگیں گے، یا اللہ اگر تو دینا چاہے تو دے دے، اگر نہیں دینا چاہے تو نہ دے، یہ تو کوئی مانگنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم اللہ سے مانگو تو پھر کس طرح مانگنا ہے؟ گڑ گڑا کر مانگو اللہ سے، آنسو بہا کر مانگو اللہ سے۔ اللہ دینے والا ہے، سب کچھ دینے والا ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عقیدہ توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ربوبیت کا اقرار، جب اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کائنات کا نظام چلانے والا وہی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، سب سے بڑا ہے، سب کچھ دینے والا ہے۔ تو شرط یہ ہے اپنا عقیدہ نظریہ ٹھیک کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ پہلا طریقہ ہے حصول جنت کا، حصول جنت کا پہلا طریقہ ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ڈٹ گئے، صرف زبانی اقرار نہیں، ڈٹ جانا چاہیے۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا، جب انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، سولی پر بھی چڑھایا گیا، تپتی دھوپ میں بھی ان کو لٹایا گیا، آروں سے بھی ان کو چیرا گیا، لیکن جب کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ڈٹ گئے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان پر اللہ کے فرشتے اترتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم نے کچھ خوف نہیں کھانا ہے، غمگین مت ہونا ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری حاصل کرو اس جنت کی جس جنت کی تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ پہلا طریقہ ہے عقیدہ توحید، اللہ کی ذات کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کرنا۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مجھے اسلام کے بارے میں ایسی رہنمائی فرمائے کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں اللہ پر ایمان لا چکا ہوں، پھر ڈٹ جاؤ پھر۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے حصول جنت کا۔ پہلا طریقہ اپنا نظریہ ٹھیک کرنا، اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا۔ جب اقرار کر لیا تو پھر اعضاء و جوارح سے اس کا ثبوت بھی پیش کرنا ہے، خالی زبانی اقرار کافی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے کیا بشارت سنائی؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو، اس بات کا اقرار ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جنت میں داخل ہو گیا وہ شخص۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہلا طریقہ ہے۔ پھر جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر دین کے کچھ فرائض بھی ہیں۔ ان فرائض میں سے سب سے پہلا فریضہ یہ نماز کا فریضہ ہے۔ نماز کا فریضہ یہ دوسرا طریقہ ہے حصول جنت کا۔ نماز کا فریضہ، اس کی پابندی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے 24 گھنٹے میں 5 نمازوں کا تقاضا کیا ہے۔ کیا یہ بھی ہمیں باری ہوتا ہے؟ کیا ہم اللہ کے اس تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے؟ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تعالی ہم سے 24 گھنٹے عبادت کے تقاضے کرتے تو پھر کیا اللہ نہیں کر سکتے تھے؟ اللہ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم پر بڑا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ مخصوص اوقات ہے، ان میں اللہ کی عبادت کرو، پھر وابتغوا من فضل اللہ وانتشروا فانتشروا فی الارض۔ میں تم سے یہ تقاضا نہیں کرتا 24 گھنٹے تم سجدے میں رہو، نہیں، جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو، لیکن یہ 5 نمازوں کا اہتمام کرو، ان 5 اوقات کی پابندی کرو۔ یہی 5 نمازیں تو ہے، ٹوٹل 17 رکعت، فجر کی 2 رکعت، ظہر عصر اور عشاء کی 4 مغرب کی 3، فرائض 17 رکعتیں ہیں دن اور رات میں 24 گھنٹے میں۔ یہ بھی مشکل ہے۔ تو سب سے پہلا فریضہ نماز ہے۔ حصول جنت کا دوسرا طریقہ نمازوں کی پابندی۔ اللہ نے جو کچھ ہم پر فرض کیا ہے خوشی خوشی کے ساتھ اس کو ادا کرنا۔ 5 وقت کی نمازیں، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، فمن کان من اہل الصلاۃ دعی من باب الصلاۃ، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الصلاۃ ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال حقوق اللہ میں نماز کے متعلق، اول ما يحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہے۔ جو اس سوال میں کامیاب ہو گیا فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، باقی تمام اعمال میں وہ کامیاب ہے۔ اگر یہاں پر وہ فیل ہو گیا باقی تمام اعمال میں وہ فیل ہے۔
اللہ اکبر. یہ دوسرا طریقہ ہے نمازوں کی پابندی. جنت کے ایک دروازے کا نام ہی باب الصلاح ہے. یہ ان خوش نصیبوں کے لیے ہے جو فرائض کو خوشی خوشی بجا لاتے ہیں. جو ہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدائیں ان کی کانوں سے ٹکراتی ہے، ہر چیز کو چھوڑ کر سب سے اہم کام کی طرف، سب سے اہم کام کی طرف دوڑ لگاتے ہیں. سب سے اہم کام کیا ہے؟ نماز ہے. سب سے اہم ہے. مؤذن کیا اعلان کرتے ہیں؟ حی علی الصلاح، نماز کی طرف آ جاؤ. دنیا میں تم کامیابی چاہتے ہو، مختلف فیلڈ میں، مختلف میدانوں میں کامیابی کی تلاش میں ہو، کامیابی تو یہاں پر ہے. حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ. نماز، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مجھے سکون ملتا ہے تو نماز میں ملتا ہے. اللہ اکبر. مجھے سکون ملتا ہے تو نماز میں ملتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم اللہ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. کامیابی یہاں پر ہے. ہم اس کو چھوڑ کر کہیں اور کامیابی تلاش کر رہے ہیں تو ہم کامیاب ہوں گے. کامیابی یہاں پر ہے. کامیابی کی جگہ یہ ہے. اس جگہ کو چھوڑ کر، اس طریقے کو چھوڑ کر ہم در در کی ٹھوکریں کھائے. خسرت الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام. اصل کامیابی تو یہ ہے نمازوں کی پابندی. دنیا میں بھی کامیاب، پرسکون زندگی. آج کل ہم ہر دوسرے بندے سے ہی سنتے ہیں بے چینی ہے، بے سکونی ہے، پریشانی ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، فساد ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں. کیوں ہے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی کسی معاملے میں آپ پریشان ہوتے تھے، آپ نماز پڑھتے تھے. نماز پڑھتے تھے آپ. اللہ کی مدد اترتی ہے، زندگی میں برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہے. جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرے تو پھر کون اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کون اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ خالق کائنات اس کا مددگار ہے، اور اس نے مدد بھی اسی طریقے سے مانگا جس طریقے سے مانگنے کا اللہ نے حکم دیا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو. زندگی کے تمام مسائل حل، تمام پریشانیاں دور. کیونکہ پریشانیوں کو دور کرنے والا اگر ہے وہی ذات ہے. ہمارے تمام تر مسائل حل کرنے والا اگر کوئی ہے وہی ذات ہے. روزی دینے والا ہے وہی ذات ہے. اولاد نہیں ہو رہی، پریشان ہے، اولاد دینے والا اگر ہے وہی ذات ہے. آ کر تو دیکھے، مانگ کر تو دیکھے، اس کے در پہ حاضری تو لگا لے، اخلاص کے ساتھ آنسو کے 2 قطرے بہا لے. آپ دیکھیں رحمتیں نازل ہوتی کہ نہیں ہوتی. دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی. اللہ اکبر. آخرت میں بھی کامیابی. تو یہ دوسرا طریقہ ہے. اسی حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، تیسرا طریقہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، اور جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے
جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، تو پھر یہ بھی ایک جنت میں جانے کا رستہ ہے، ایک طریقہ ہے۔ جہاد کے دروازے سے اس کو بلایا جائے گا۔ اور تیسرا طریقہ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، جو شخص روزہ رکھتا ہے، ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں فرض روزے نہیں رکھتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، بہترین موسم ہے، نہ کوئی گرمی ہے، نہ پیاز ہے، نہ بھوک ہے، پھر بھی اچھے خاصے اچھے بھلے لوگ دن دہاڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کھاتے ہیں۔ نہ رمضان کے مہینے کا تقدس، نہ اللہ کے حکم اس کا کوئی تقدس، نہ روزے داروں کا خیال، اور پھر گناہ ہے، گناہ کو نہ گناہ سمجھتا ہے۔ آج کل ماحول اس طرح ہے، نیکی کرتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں، ڈرتے ہیں، گناہ کرتے ہوئے ڈنکے کی چوٹ، بلا جھجک، بلا کراہت، بغیر کسی خوف و خطر کے گناہ کر لیتا ہے۔ تو جو روزے دار ہے، جنت کے اندر باب الریان ہے، فرض روزے جو رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ نفلی روزے بھی ہیں، پیر اور جمعرات کے روزے ہیں، ہر مہینے کے ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 تاریخ اسلامی مہینے کے، اور اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ ہے، عاشوراء کا روزہ ہے، نفلی روزے ہیں، کثرت سے رکھتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے جنت کے اندر ایک دروازہ مقرر کیا ہے، باب الریان، دعی من باب الریان، ایسے خوش نصیبوں کے لیے باب الریان سے آواز آئے گی، وہاں سے بلائیں گے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے، اللہ کا حکم سمجھ کر فرض روزے اور اس کے بعد نفلی روزے، بلکہ کیا ہی خوب بلانے کا انداز ہے ایسے لوگوں کو۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن روزے داروں کو بلائے جائیں گے، آواز لگانے والے آواز لگائیں گے، این الصائمون، کہاں ہے روزے دار؟ دنیا میں روزہ رکھنے والے کہاں ہے؟ ایک ہی ندا پر سارے روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، سارے کھڑے ہو جائیں گے، جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جو ہی وہ جنت میں داخل ہو جائے، باب الریان کو بند کر دیا جائے گا، صرف اور صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ اور اسی طرح چوتھا طریقہ، صدقہ خیرات، زکوٰۃ، مال کا بھی کچھ حق ہے۔ فرض جو صدقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اس سے ہٹ کر نفلی صدقہ ہے۔ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ، یہ ایک طریقہ ہے حصول جنت کا۔ جو اہل صدقہ میں سے ہوگا، خون پسینہ ایک کر کے اس نے کما لیا، دن رات ایک کر کے اس نے کما لیا، پھر اللہ کا حکم سمجھ کر اس کا مخصوص حصہ نکال لیا، ہیرا پھیری نہیں کرتا، مختلف حیلے بہانے وہ نہیں کرتا، بلکہ جو ہی نصاب کو پہنچتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، خوشی خوشی کے ساتھ اللہ کا حکم سمجھ کر ادا کرتا ہے، ساتھ ساتھ نفلی صدقہ خیرات بھی کرتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے حصول جنت کا، صدقہ خیرات اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔
اگر کوئی شخص زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو پھر قیامت کے دن آگ کا توق اس کے گلے میں پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو خوشی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، صدقہ خیرات ادا کرتا ہے، تو پھر جنت کے اندر ایک دروازہ ہے، جنت کا ایک مخصوص دروازہ ہے، باب الصدقہ، اس دروازے سے وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ 4 دروازے اسی ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ اور بھی دروازے ہیں، اور بھی طریقے ہیں حصول جنت کے، ان میں سے ذکر و اذکار، کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، صبح شام اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، ہر حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، یہ بھی حصول جنت کا ایک ذریعہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، الا ادلکم علی باب من ابواب الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ صحابہ کرام نے فرمایا، کیوں نہیں اللہ کے نبی، بتائیے، آپ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے ایک دروازے کا نام ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ اللہ سے اقرار کرتا ہے، یا اللہ میں جو کچھ بھی ہوں، جو کچھ بھی ہوں تیری وجہ سے ہوں، میرے اندر کچھ بھی ہے تیری توفیق سے ہے، میں کچھ بھی کرتا ہوں تیری توفیق سے کرتا ہوں، اگر میں نیکی کرتا ہوں تیری توفیق سے کرتا ہوں، گناہوں سے بچتا ہوں تیری توفیق سے بچتا ہوں۔ بندہ اقرار کرتا ہے، اور یہ اللہ کو بڑا پسند ہے، اسی لیے اس کلمے کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ کہا گیا ہے۔ یہ عرشی خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، عرشی خزانہ ہے۔ بندہ اس کا ورد کر کے، ان کلمات کو پڑھ کر وہ جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک طریقہ، ایک سبب حصول جنت کا، والدین کی خدمت، والدین کی تابعداری، والدین کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کو خوش رکھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں بچہ جو ہی جوان ہوتا ہے والدین کے گستاخ بن جاتا ہے، گستاخی کرتا ہے، بات نہیں مانتا، والدین نے اس کے لیے ہر چیز قربان کر لی، اپنی نیندیں قربان کر لی، خون پسینہ ایک کر لیا، آرام قربان کر لیا، آپ کو آرام پہنچایا، نیندیں قربان کر لی، آپ کو سلایا، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر آپ کو کھلایا۔ جو ہی بچہ جوان ہوتا ہے تو پھر گستاخی کرتا ہے، اللہ اکبر، گستاخی کرتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، والدین کی اطاعت کر کے، ان کی فرما برداری کر کے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر کے جنت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جس بچے نے والدین کو ناراض کر لیا تو پھر وہ دروازہ ہی بند ہے اس کے لیے، کیسے جائے گا جنت میں؟ نماز وہ پڑھتا نہیں ہے، روزہ وہ رکھتا نہیں ہے، صدقہ خیرات وہ کرتا نہیں ہے،
والدین کی بھی وہ نافرمانی کرتا، سارے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی، من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امک، تیری ماں کے ساتھ۔ دوبارہ پوچھتا ہے، اللہ کے نبی نے دوبارہ یہی جواب دیا، امک، تیری ماں کے ساتھ۔ دوبارہ پوچھتا ہے، اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا، امک، تیری ماں کے ساتھ۔ جب چوتھی بار پوچھا میں کس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو، تیرے باپ کے ساتھ۔ بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، جس کے والد اس فرش پر اس بچے سے راضی ہے، عرش کے اوپر اس کا رب اس سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس کا والد فرش پر اس سے ناراض ہے، عرش پر اس کا رب اس سے ناراض ہے۔ جن کے والدین زندہ ہے غنیمت جانے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہ دونوں تمہارے لیے یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے، یا تو تمہارے جنتی بننے کا ذریعہ ہے، سبب ہے، تم ان کی خدمت کرو، ان کو خوش کرو، ان سے دعائیں لو، تمہیں جنت مل جائے گی، یا تو تمہارے جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، تم ان کو ناراض کرو، ان سے بد دعائیں لو، تو پھر عرش پر تیرا رب تجھ سے ناراض ہوگا، جہنم میں تجھے ڈال دے گا۔ جن کے والدین زندہ ہے غنیمت جانے، غنیمت جانے، زندگی کے تمام تر مسائل حل، تمام تر پریشانیاں ختم، والدین کو راضی کرے۔ جب رب راضی ہو رہا ہے، رب راضی ہو رہا ہے، پھر کیا چاہیے؟ جس سے اس کا رب راضی ہوگا اس کے تمام پریشانیاں ختم ہیں۔ زندگی میں، زندگی کے کسی موڑ پر وہ پریشان نہیں ہوگا، مطمئن زندگی وہ گزارے گا، آرام اور راحت والی زندگی دنیا کے اندر وہ گزارے گا، اور پھر اخروی جو زندگی ہے وہ ہے ہی انہی لوگوں کے لیے۔ تو جن کے والدین زندہ ہے غنیمت جانے۔ آج ہی جا کر، ظاہری بات ہے ہم ان کا حق ادا تو نہیں کر سکتے، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ آج ہی جا کر، گھروں میں جا کر، والدین کے پاس بیٹھ کر جو ہم سے کمی کوتاہیاں ہوئی ہے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے عہد کر لے، اور ان کے سامنے اقرار کر لے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہوں گا، ان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ دیکھیں آپ کس طرح آپ کی زندگی گزرتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے والدین کے ساتھ نیک سلوک کر کے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنے کا۔ اور بھی طریقے ہیں صبر کے ذریعے سے، اور اسی طرح حج عمرے کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا حج قابل قبول حج جس نے ادا کیا، جس کا حج مقبول ہو گیا، تو اس کے لیے جنت ہے۔ اور اسی طرح اچھا اخلاق اپنا کر، اچھا اخلاق ہر کسی کے ساتھ۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے، ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے، ہم اپنوں کے ساتھ لڑتے ہیں، بیگانے تو بیگانے ہیں، نسبی رشتوں کے ساتھ ہم لڑتے ہیں، اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ ہم لڑتے ہیں۔
یہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھا اخلاق یہ ہے ہر کسی کے ساتھ، خواہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، ہر کسی کے ساتھ آپ نیک سلوک کریں گے۔ اگر وہاں سے برائی بھی ہو لیکن آپ نے نیکی ہی کرنا ہے، آپ نے اچھائی ہی کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا وببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب ولو کان مازحا وببیت فی اعلی الجنہ لمن حسن خلقه۔ اللہ اکبر۔ میں اس شخص کو جنت کے ارد گرد ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں، جنت کے ارد گرد ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں اس شخص کو جس نے اپنے حق کے لیے بھی لڑائی نہیں کی۔ حق تو اسی کا ہے لیکن پھر بھی وہ نہیں لڑتا، یہ اچھا اخلاق ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے اندر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں، جب اس کا گھر جنت میں ہے تو پھر وہ کہاں پہ ہوگا؟ اس کا گھر ہی جنت میں ہے۔ اور آگے فرمایا اور میں اس شخص کے لیے جو مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا، سچا انسان ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی ہو جائے، کتنا بڑا نقصان بھی ہو جائے، سچائی کو نہیں چھوڑتا، جھوٹ سے وہ کوسوں دور ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنت کے بیچ میں اس کے لیے ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ سچائی، سچ کہنا، ہر وقت سچا رہنا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سچائی کو لازم پکڑو، کیونکہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے کے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور جھوٹ سے تم دور رہو، کیونکہ جھوٹ انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو یہ سچائی، ہمیشہ سچ بولنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس کو جنت کے بیچ میں ایک محل کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں اس خوش نصیب بندے کو جنت کے اعلی مقام میں ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہو۔ اللہ اکبر۔ جس کا اخلاق اچھا ہو، میں اس کو جنت کے اعلی مقام پر ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ حصول جنت کا ذریعہ ہے، یہ طریقہ ہے، یہ رستے ہیں جن رستوں پر چل کر ہم اللہ کی جنتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، اس پر میں معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں ہماری زندگی کا مقصد حصول جنت ہے، ہمارا ٹارگیٹ، ہمارا ہدف حصول جنت ہے، اور ہم اس سے غافل ہیں، ہم غافل ہیں۔ ہم نے سب کچھ سمجھا ہوا دنیا کی زندگی کو۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو، سب سے افضل مومن ہے۔ اور مومنوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے، موت کو، اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا، جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہو اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے، موت کے بعد کی زندگی کے لیے اچھی تیاری کر لیتا ہے، بہترین طریقے سے وہ تیاری کرتا ہے۔ اولئک الاقیاس، اولئک الاقیاس، یہی عقل مند ہے، یہی عقل مند ہے۔ ہم اس سے غافل ہیں۔ اصل عقل مندی تو یہی ہے، اصل ہوشیاری تو یہی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، ہمیشگی کی، ہمیشہ رہنے والی زندگی کی فکر کرے۔ اگر وہاں پر کامیابی حاصل ہو جائے، اصل کامیابی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ تمام ذرائع
اور طریقے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، جن طریقوں سے گزر کر، جن اعمال کو بجا لا کر ہم جنت کو، اللہ کی باغات کو، جنتوں کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے ہم اپنے آپ کو مستحق بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو ان تمام طریقوں کو اپنانے کی اور اپنے آپ کو جنت کے مستحق ٹھہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔